جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس ویلاگ میں آپ سے ناظرین جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب کے بارے میں ہے۔ ان کا جو انٹرویو کل چلا جیو کے اوپر، اور انٹرویو کا جو ایک ریفلیکشن تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ نے کنسیو کیا، آپ کو کیا میسج ملا؟ تو میں اس میں اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تو مجھے تو ایسا لگا جیسے وہ اب صدر پاکستان نہیں رہے، وہ صدر پاکستان نہیں ہیں، وہ ہمارے ڈیفنس فورسز کے وہ سپریم کمانڈر نہیں ہیں، وہ سپریم کمانڈر نہیں رہے۔ بیکاز آپ ان کا پورے کا پورا انٹرویو دیکھیں، انہوں نے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے ہوئے تھے، انہیں مختلف اخباروں کے ایڈیٹوریلز سامنے رکھے ہوئے تھے، ٹویٹس مختلف صحافیوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور مختلف چیزیں، بلکہ انہوں نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا۔ سب چیزوں کا اگر آپ احاطہ کریں کہ وہ جتنا بھی جو ان کی ساری بحث تھی، جو ساری جو باتیں کرتے رہے، بیسیکلی وہ لگ ایسے رہا تھا کہ وہ مئی 9 کے حوالے سے جس کے اوپر انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہوا تھا، بلکہ توڑ پھوڑ کی بات، انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اور میں تو توڑ پھوڑ کے ہمیشہ خلاف ہوں۔ وہ بھی بات کروں گا کہ انہوں نے کیا اس پہ اوپر کہا، لیکن ٹوٹل ایک جو کیس بنایا گیا ان کی طرف سے، وہ کیس اس قسم کا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا ہے، کہا نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، جو میسج تھا ان کا۔ اور پھر یہ کہ جی پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تاکہ الیکشن کے اوپر ان کو اوپن موقع ملے۔ اور پھر یہ ہے کہ جی انہوں نے اس بات کو تو انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ آج بھی کہ جی میرا لیڈر جو ہے وہ تو عمران خان ہے، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینگ پریزیڈنٹ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کے آئینی لحاظ سے، اوتھ کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی پارٹی کے لیے آپ کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا بلکہ جب آپ کو پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ اس پارٹی سے، جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس سے آپ ریزگنیشن دیتے ہیں، اس سے آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود اگر آپ یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی میرا لیڈر آج بھی عمران خان ہے، اور تو یہ بڑا عجیب سی بات لگی۔ یہ تو کوئی لگتا تھا کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر بیٹھا ہے وہاں پہ، کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کس طرح سے اس قسم کی بات کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ جی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جی پورے کا پورا اوور آل جو انہوں نے جس طرح سے کیس بنایا کہ جی ڈان نے کیا ایڈیٹوریل لکھا، نیوز نے کیا ایڈیٹوریل لکھا، سب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، اچھا انہوں نے پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی یہ جو بات کی کہ جی تمام سیاستدانوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تو یہ بات کی جانی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ایل این کی بات کر لیں، جو پیپلز پارٹی کی بھی انہوں نے تعریف کی، اور زرداری صاحب کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی، اور لیکن جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا رہا ہوں، اگر آپ ان سے کلیئر کویشچن پوچھیں نا، جب اس وقت پوچھیں گے مئی 9 کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو آپ کو پی ٹی آئی بھی یہی کہے گی، پی ایم ایل این بھی یہی کہے گی، آپ کو یہ کیئر ٹیکرز بھی یہی کہیں گے، آپ کو جتنے بھی جے یو آئی ایف بھی یہی کہے گی، سب یہ کہیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مئی 9 کا جو ایکشن تھا، مئی 9 میں جس کی انوالومنٹ تھی اس کو رعایت دی جائے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ مئی 9 میں جو لوگ انوالو تھے ان کو ظاہر قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے۔ اور پھر آپ پوچھ لیں آپ پوچھ لیں پی ایم ایل این سے، آپ پوچھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، جے یو آئی سے، کہ جی وہ ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے مئی 9 کے حوالے سے، اور مئی 9 میں عمران خان صاحب کا کیا کردار تھا، عمران خان صاحب کی کیا اس میں کنٹریبیوشن تھی، کیا کوئی رول تھا یا نہیں تھا۔ اچھا یہ تو چلیں سیاسی پارٹیوں کے بارے میں کہ جی چلیں ایک سیاسی پارٹی سے ان کی ہمدردی، لیکن جب آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو یو آر آلسو دا سپریم کمانڈر آف پاکستان اور ڈیفنس فورسز آف پاکستان، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مئی 9 کے حوالے سے انہوں نے صرف جب ان کو کویشچن ہوا تو انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ کی بات کی، کہ میں توڑ پھوڑ کے تو ہمیشہ خلاف ہوں، اور میں نے کنڈیمنیشن بھی کی تھی، جس قسم کی کنڈیمنیشن کی تھی وہ اس وقت بھی میں نے لکھا بھی تھا، میں نے ویلاگ بھی کیا تھا، اس میں جو ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں ٹویٹ بھی انہوں نے کیا تھا، تو اس میں آپ کو بتا دوں، پھر انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا تھا۔ ان کا بڑا کنسرن یہ تھا کہ کس طریقے سے آپ نے عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو، جن کی اتنی پاپولیرٹی ہے، آپ نے ان کو مس ہینڈل کیا اور یہ کیا وہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی جو یہ واقعات ہوئے ان کے بارے میں کہ جی یہ اس طرح قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اتنا پتہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کے یہ واقعات تھے
یا اس سے کچھ زیادہ کوئی بڑا واقعہ تھا؟ یعنی مئی 9، میں اب چونکہ مئی 9 کے حوالے سے جس وقت آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک چین آف ایونٹس تھا، اور صرف کسی ایک شہر میں نہیں، مختلف شہروں میں پاکستان میں کوئی 1 2 3 4 5 ٹارگیٹس نہیں، بلکہ درجنوں پاکستان فوج کے ٹارگیٹس کے اوپر اس دن سب لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے احتجاج کے نام کے اوپر وہاں پہ جا کے ٹارگیٹ کیا، انہوں نے جلایا بھی، گرایا بھی، تباہی بھی کی، توڑ پھوڑ کیا، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے، جی ایچ کیو کے اندر گھس گئے، آپ دیکھ لیں پھر سارے کا سارا یہ، تو اس کو صرف توڑ پھوڑ کی بات کر کے تو وہ آگے نکل گئے، اور بینگ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز، ان کا کیا بنتا تھا کہ جی ان کی سپریم جن فورسز کو وہ کمانڈ کر رہے ہیں، وہ فورسز کیا کہتی ہیں، پاکستان فوج کیا کہتی ہے، پاکستان کور کمانڈرز میٹنگ نے کیا کہا تھا، فارمیشن کمانڈرز میٹنگ نے اس بارے میں کیا کہا تھا کہ کہ کس طریقے سے ہوا، پلاننگ سے ہوا، ایک سازش کے تحت ہوا۔ وہ کہتے ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ماسٹر مائنڈ تھے یہ، اور پھر یہ کہ جی پورا 1 سال اس سے پہلے 1 1.5 سال کا بیانیہ، اس بیانیے کا کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ وہ بیانیہ جائز تھا نہیں جائز تھا، صرف بڑا اسمارٹلی مئی 9 کے اوپر صدر صاحب نے اس طرح سے بات کی کہ کسی طریقے سے نقصان پی ٹی آئی کا نہیں ہونا چاہیے، کسی لحاظ سے کوئی ایسی بات ان کی نہ نکلے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کسی بھی لحاظ سے ڈیمیج ہوں، یا ان کا جو بھی بیانیہ ہے وہ ڈیمیج ہو۔ تو وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ جو ساری باتیں اس طرح سے کی، اور پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ، اور مطلب ہے کہ جیسے کہ ایک وکیل ہوتا ہے کسی کا، یعنی ہی ڈیڈنٹ، وہ جو انٹرویو ہے اس میں اگر آپ ان کے ایکشنز کو جو انہوں نے کہا اس لحاظ سے ان کو جج کریں، تو یقین کریں کہ ہی ڈیڈنٹ ایکٹ لائک دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ وہی والی بات کہ وہ عمران خان صاحب کے عمران خان ان کے لیڈر ہیں، وہ ان کے سپورٹر ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی والی بات انہوں نے کر کے تو یہ جو ہے اس کا سارے کا سارا یہ کیس، عمران خان صاحب کا کیس انہوں نے اس طریقے سے لڑا، جو کہ بہت ہی عجیب لگا، اور اس لحاظ سے جس طریقے سے پھر انہوں نے ایونٹس کو مئی 9 کی جیسے میں بات کروں انڈرمائن کیا، تو وہ بڑی عجیب بات لگی کسی نے۔ اب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہی از ناٹ کرپٹ، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ان کی ظاہر ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا یہی ویو پوائنٹ ہے۔ پھر یہ کہ وہ وفادار ہیں، دیکھیں وفاداری کسی سے، پاکستان سے وفاداری کسی، اس کے اوپر تو ویسے تو کوئی کسی کے اوپر بھی کویشچن نہیں ریز کیا جا سکتا، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ جنرلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان سے وفادار نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک بات یہ بتا دیں کہ جس قسم کا بیانیہ بنایا گیا، پریزیڈنٹ صاحب کیا اس بیانیے سے متفق رہے، اور پھر کیا اس بیانیے کا کنسیکوینس سازش تھی یا نہیں تھی، اس سارے بیانیے کا کنسیکوینس مئی 9 تھا کہ نہیں تھا، مئی 9 والے دن جس طرح کی جو 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 ریئیکشن دکھایا گیا، جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی آڈیوز آئیں، ان کی ویڈیوز آئیں، ان کی اپنی سٹیٹمنٹس آئیں، وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے، کیا کچھ کہتے رہے، اس سب چیزوں کو پریزیڈنٹ صاحب نے اگنور کیا۔ انہوں نے ان سٹیٹمنٹس کو بھی اگنور کیا جن لوگوں نے، جب ان کو یا تو انہوں نے والنٹیرلی، یا پھر جب وہ پکڑے گئے تو پولیس یا ملٹری اتھارٹیز کے سامنے جا کے انہوں نے یہ والی باتیں کی ساری کی ساری، کہ یہ کس طریقے سے یہ پلاننگ کی گئی، کس طریقے سے یہ اٹیک کیے گئے، کس طریقے سے ہماری ذہن سازی کی گئی، کس طریقے سے فوج کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ سو پریزیڈنٹ صاحب کا جو انٹرویو تھا اس سے یہ بات بالکل کلیئرلی، بڑا انہوں نے ایک بات جو لگتا ہے کہ ایک بڑے سوچے سمجھے، مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے یہ ساری باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جو کہ اب ان کا ٹرنیور ویسے بھی ختم ہو رہا ہے، اور جیسے الیکشنز ہوں گے تو پھر ایک نیا پریزیڈنٹ آ جائے گا، تو انہوں نے جاتے جاتے اپنی پوری وفاداری عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا، اور اس وفاداری میں وہ یہ بھول گئے کہ ان کی اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ایز پریزیڈنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ایز کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ آف آرم فورسز ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو یہ ایک ایشو تھا جو کہ ظاہر ہے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور اس انٹرویو کے دوران ویسے یہ جب ساری باتیں کی جا رہی تھیں اور پریزیڈنٹ صاحب کر رہے تھے، میرا تو ظاہر ہے آپ اگر فرض کریں
بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بہت سی جگہوں کے اوپر، بہت سے مواقع کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کو یہی کنفرنٹ کیا جا سکتا تھا، یہی والی بات کہ مئی 9 کا صرف توڑ پھوڑ والا مسئلہ تھا یا اس سے کوئی بڑا یہ کوئی کیس تھا، اور اس میں کیا کچھ ہوا، کیا اس طرح کا کبھی کسی نے سوچ بھی کچھ سکتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، اس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ یہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ اور کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک پاکستان کی سیاست میں، پوری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے اس حد تک کوئی گیا ہے اتنا آگے؟ اور اس میں پھر بیانیے کی بھی بات پوچھی جا سکتی تھی، اس میں یہ بھی کہ جی آپ سپریم کمانڈر ہیں، آپ فوج کے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بینگ سپریم کمانڈر آپ کی فوج یہ کہتی ہے، ان کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے، وہ سارے کے سارے یہ بات اگری کرتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی، پھر ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس طریقے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا، تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ، اور پھر جب انہوں نے جو وہی اسلامی ریفرنس دے کے یہ بات کی کہ کسی کے اوپر یعنی کہ ظاہر ہے کہ آپ زیادتی مطلب ہے کہ ظاہر ہے جس کو جو سزا ملتی ہے یا جس کا جو جرم ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو زیادتی میں آپ اتنا آگے نکل جائیں کہ کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھیں، اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ بھی بالکل ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ کیا جو پہلے مطلب ہے کہ کیا یہی چیز عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران نیب کے ذریعے اور ادروائز جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کے متعلق یہ نہیں ہوتا رہا؟ کیا اس وقت یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو ٹرائل نہیں ہوتا رہا؟ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو سارا کچھ یہ جو ہوتا تھا کہ جی اپوزیشن سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، تو کتنی دفعہ پریزیڈنٹ، اس وقت بھی پریزیڈنٹ یہی تھے، تو صدر الوی صاحب نے کتنی دفعہ اس وقت لیٹرز لکھے تھے، کتنی دفعہ ٹویٹس کیے تھے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور کتنی دفعہ اس طریقے سے یہ ڈفرینٹ ریفرنسز وہ دے رہے ہیں، اس وقت بھی ایڈیٹوریل لکھے جاتے تھے، اس وقت بھی اسلامک ریفرنسز یہی تھے، تو کیا کبھی کسی اس قسم کے ریفرنس کا انہوں نے حوالہ دیا؟ سو اینی ہاؤ زیادتی ظاہر ہے جو بھی ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کو جو ان کا کردار ہے، ان کو انفارچونیٹلی جو کل کا انٹرویو تھا اس کو بڑا میں نے جو ایز اے ایک ہوتا ہے نا کہ ایز اے ویور آپ جب کسی بات کو کوئی انٹرویو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑا ڈسپوائنٹنگ لگا کہ پریزیڈنٹ نے اپنے آپ کو بہت مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ، فیڈریشن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ پوری اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ آپٹ کیا، یہ چوز کیا کہ میں پریزیڈنٹ نہیں بلکہ میں پی ٹی آئی کا ایک سپورٹر ہوں، میں عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، اور پھر وہ ساری جو باتیں کی وہ اسی دائرہ کار کے اندر تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔